اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 170 اور 171 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق بے شک جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، الرسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، بالحق حق لے کے سچ لے کے، من ربکم تمہارے پالنے والے کی طرف سے۔ یہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ حیدر کرار کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی باتیں سنوں، اللہ کا کلام سنوں، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو جب یہ الفاظ آئے نا یا ایھا الناس، تو آپ تصور میں لائیں گے کہ خالق کائنات کے الفاظ ہیں، نورانی الفاظ، وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین نے سنے۔ جبریل امین وہ نور والا فرشتہ نبی مکرم کے پاس آ کے اللہ کے یہ نورانی الفاظ بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی کانوں نے سنے، پھر نورانی زبان سے اس وقت کے صحابہ نے سنے، اور یہ پوری طرح قرآن میں لکھ دیے گئے۔ تو گویا اللہ رب العزت اس وقت بھی اور قیامت تک آنے والے سارے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، یہ اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو۔ اب ناس آ جائے تو سارے لوگ ہیں، کوئی مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، کالا ہے، سفید ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، کسی چیز سے اس کا تعلق ہے بندہ، تو اللہ سب سے مخاطب ہے اے لوگو، قد یقین کر لو، جاءکم آ چکا ہے، کم تمہارے پاس، الرسول محمد رسول اللہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آ گیا ہے، کیا لے کے آئے؟ بالحق، حق اور سچ لے کے آ گیا ہے۔ یعنی اس وقت مدینہ کے اندر چونکہ اہل کتاب تھے یہودی اور نصارہ، انہوں نے دین کے اندر اتنی چیزیں ایجاد کر لی تھیں کہ کہیں کوئی رسم کہیں کوئی رسم، ان ساری رسموں میں سچائی حق چھپ چکا تھا، اور رسم و رواج اور بدعتیں اتنی غالب آ چکی تھیں کہ ڈھونڈنے سے بھی حق نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے میرے بندو، اے لوگو، یقین کر لو، جاءکم الرسول، تمہارے پاس میں نے یہ رسول بھیج چکے دیا ہے، یہ آ گیا ہے، اور بالحق، یہ جو کچھ ہے، اس کے الفاظ، اس کا عمل، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ حق ہے۔ اس کے سوا سب جو تم نے ملاوٹیں کی ہوئی ہیں دین میں، ان کو چھوڑ دو، حق کی تلاش ہے تو رسول کی بات کو سن لو۔ یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، الرسول، یہ رسول کریم اللہ کا نمائندہ بن کے آ گئے ہیں، بالحق، یہ حق لے کے آ گئے ہیں۔ اب تمہیں حق کی تلاش ہے، سچ ہے، تو
تو پھر کیا رسول کریم کے پاس اللہ کا کلام ہے؟ یہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ گویا جو بھی بندہ حق دیکھنا چاہے گا وہ قرآن کو کھول لے، یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی بندہ کر رہا ہے وہ من گھڑت بدعت ہوگی، وہ اپنا گھڑا ہوا دین ہوگا، وہ ملاوٹ ہوگی، حق نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ اعلان ہے۔ آگے یہ بھی اللہ کہتا ہے مر ربکم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے آیا ہے یہ حق۔ گویا کہ جس نے نطفے سے لے کے تمہیں پال کے جیتا جاگتا بچہ بنایا ماں کے پیٹ میں، اور ماں کی خون سے تمہاری خوراک جاتی رہی، وہ پالتا رہا رب ماں کے پیٹ میں، پھر جیتا جاگتا بچہ دنیا میں پیدا ہوا۔ اللہ نے ماں کی 2 نہریں جاری کر دیں، حالانکہ ماں تو وہی ٹماٹر کھاتی ہے، روٹی چاول کھاتی ہے، لیکن تیرے لیے دودھ بن کے آ رہا ہے، اور وہ تو دودھ پی رہا ہے، تیری آنکھوں کی بینائی بن رہی ہے، کانوں کی سماعت بن رہی ہے، تیرا دماغ ساتھ ساتھ بن رہا ہے، سوچنے کی صلاحیت۔ یہ تمام چیزیں جو کر رہا ہے وہ رب ہے۔ اس رب نے تیرے پہ احسان کیا تو حق تجھے بتا دیا، یہ آخری حق آ گیا اور آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، آنی ہے تو قیامت آنی ہے، کیونکہ آخری رسول آ گیا ہے، اور یہی حق قرآن قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ سمجھ آ گئی قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، یقین کر لو، خیر لکم، اپنی خیر چاہتے ہو تو خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہوگا۔ اس کا صحیح ترجمہ تو بنتا ہے اگر اپنی خیر بنانا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں تو اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ شامت آ جائے گی تمہاری۔ یہ دنیا عارضی ہے، تم کے ان کھیلوں میں پڑے ہوئے ہو، کیا تم نے دین کو گورا کا دھندا بنایا ہوا ہے؟ اس آگ کے پیچھے چل پڑو، تمہاری خیر اس میں۔ فآمنوا، پس یقین کر لو اور ایمان لے آؤ رسول پر اور قرآن پر، خیر لکم، اگر اپنی خیریت تمہیں چاہیے تو پھر اس پہ ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ نے بڑا پیارا خطاب کہا، اور ساتھ دوسری طرح بھی اللہ سمجھاتا ہے وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار پر ہی اڑے رہے، یعنی اللہ کے فرمان کو نہ سنا، اپنے رب کے فرمان کو جو تمہیں پال رہا ہے اور اس کی رحمت سے تم سانس لے رہے ہو۔ اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکنے تک ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اس کائنات میں۔ اس رب کی بات اگر تم نہیں مانو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر پر اڑے رہے گو، اپنی منمانی پہ اڑے رہو گے، اللہ کا فرمان نہیں مانو گے، تو اللہ کہتا ہے سنو فَإِنَّ، پس بے شک، اس میں بے شک نہیں، للہ، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے۔ حقیقت میں اللہ انسانوں کو اشارے سے پہلے پیار سے بتایا ایمان لے آؤ، رب کا حکم ہے تمہارے۔ جس طرح بندہ کہ تیری امی یہ کہہ رہی ہے، تیرا ابا ہوں میں، یہ بات مان لو، بڑا بھائی ہوں، اللہ کہہ رہے میں تیرا رب ہوں، تم مان لو۔ اب اللہ کہہ رہے اگر تم نہیں مانو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، کفر کرو گے، اپنی منمانی کرتے رہو گے، دین گڑھتے رہو گے، اپنی مرضی سے زندگی گزار کے آ جاؤ گے، تو سن لو جس زمین پر تم رہ رہے ہو، جس پہ مکان بنا کے رات کو ٹیک کے سوتے ہو، وہ زمین اللہ کی ہے، اور جو اوپر چھت ہے نا، جیسے سورج چاند ستارے تمہیں روشنی دیتے ہیں، وہ اللہ کا ہے۔ اور اگر اللہ چاہے، یعنی یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ مالک ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان پہ کیا ہے، اللہ ایک ٹکڑا آسمان کا گرا دے تیرا تہس نہس ہو جائے گا۔ اللہ اس آندھی جو ہوا چل رہی ہے بڑی پیاری، اس کو تھوڑا سا طوفان بنائے، تیرا مکان لے کے اڑ جائے گی، اور اگر یہ بادل جو ہے وہ ایک بار زور سے گرجے تیرے کان پھٹ جائیں گے، وہ آسمانی بجلی صرف چمکے تیرا مکان جل جائے گا۔ تو کس اکڑ میں ہے، تو پروردگار کا حکم نہیں مان رہا۔ یہ اللہ کہتے ہیں وہ مالک ہے۔ یہ زمین پہ جو کچھ ہے، اللہ صرف یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں اس کے ایک چھتے کو حکم دے دے کہ تو نے اذان ٹائم سارے گھروں میں ایک پھیرا لگانا ہے، تو سارے نمازی مسجد میں آ جائیں گے۔ یعنی صرف شہد کی مکھیوں کو اللہ حکم دے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ادھر ہر گھر میں 4 مکھیاں چلی جاؤ اور جا کے 2 ڈنگ لگاؤ۔ یقین جانے مکھیاں کیا، یہ ڈیمو ہیں، ایک ایک بندے پہ ایک ایک ڈیوٹی لگ جائے، بندہ بھاگتے چلا آئے گا۔
یعنی اللہ یہ کہہ رہے یہ ساری مخلوق میری ہے، کسی کو میں حکم دوں تم سیدھے ہو جاؤ، یہ زمین کو میں حکم دوں نیچے درج ہے تیرا مکان، زلزلہ ایک لمحے کے لیے آ جائے تجھے موت یاد آ جاتی ہے۔ تو سنو، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار پر اڑے رہے، فَإِنَّ لِلَّهِ، اللہ کو کوئی تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً، پوری طرح تمہارے اندر دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تم کس لیے اس دین کی طرف نہیں آ رہے۔ حکیمہ، لیکن وہ حکمت سے تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس کی حکمت اور مہلت دے رہا ہے، پوری طرح حجت پوری ہو جائے اور روز معاشر تیرا کوئی بہانہ نہ چلے۔ آگے اللہ پھر خاص طور پہ خطاب کرتے ہیں، اس بنی نوع انسان میں بھی سارے یہودی عیسائی آ گئے ہیں، لیکن جنہوں نے زیادہ تماشا وہاں بنایا ہوا تھا اس وقت وہ تھے نصارہ۔ اللہ اب کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، یہ وہ اہل کتاب آپ نے آپ کو کہتے تھے، کیوں ان پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام، اب ان کا نام لے کے اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، نصارہ، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، تغلو یہ یغلا غلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، تجاوز کر جانا، جو حد ہے، جیسے یہ دکان ہم بناتے ہیں، جہاں تک اپنی حد ہوتی ہے پوری دکان بنا لیتے ہیں، آگے تجاوز کر کے بیر وہ رکھ دیتے ہیں، میز آگے پھر ریڑیاں لگوا دیتے ہیں، تو جتنا یہ تجاوز ہوتا ہے اصل راستہ تانگ ہوتا چلا جاتا ہے، کسی سڑک کے دونوں کناروں پہ تجاوز ہوتا جائے تو مین راستہ تانگ ہو جاتا ہے۔ جب دین میں تم بدعتیں بناؤ گے، آگے توڑ، اللہ نے ہر چیز کی یاد رکھی، یعنی تجاوز کا سادہ معنی جب دین کے لیے بولا جائے گا تو اللہ نے جس چیز کا جو مقام، جو مرتبہ، جو درجہ رکھا ہوا ہے وہی رکھو، جب اس سے تم آگے بڑھ جاؤ گے تو تم غلو کر رہے ہو، تم تجاوز کر رہے ہو، تم دین میں نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو۔ پھر ایسے تجاوز کیا ہوتا ہے کہ 1 کلو کو من بنا دینا، من کو ٹن بنا دینا، جو چیز رسم رواج ہے اس کو سنت بنا دینا، سنت کو فرض کے برابر کرنا اور فرض کو غائب کر دینا۔ لوگ رسموں کو اس طرح کرنے لگ جائیں کہ فرائض بھول جائیں جو اللہ نے آسانی کے لیے دیے ہیں، اور اپنی من مانی غلو کیے ہوئے، تجاوز کیے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ پورا دین بنا کے رکھ دیں۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ اس وقت جو نصارہ تھے وہ دین میں بہت بڑا فساد کر چکے تھے، یعنی نصارہ نے دین کے اندر، آج بھی سنیں گے، انہوں نے کہا جی یہ دنیا میں رہ کے بیوی بچے نکاح کر کے ان میں رہنا یہ دین ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہ رہبانیت کرتے تھے، چلے کاٹتے تھے، کہتے تھے چھوڑو اس دنیا کو، ادھر جا کے اللہ سے لو لگاؤ، تو انہوں نے رہبانیت بنائی، حالانکہ اللہ نے نکاح کو اور بیوی بچوں کو ایک ایک خرچ کرنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک نیا راستہ رہبانیت، نبی پاک نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی کوئی نہیں، اور انسانوں کے اندر رہنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، پھر دین پہ عمل کرنا ہے، دین ہے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے ہیں۔ تو وہ دوسرا انہوں نے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، فرض کریں ایک آدمی ہے وہ بڑا نیک ہے تو انسان نا، ایسے ایک صحابی ہے اس کا عام بندے سے درجہ زیادہ ہے، ایک نبی ہے، نبی پاک کا درجہ سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے جہاں تعظیم کا، احترام کا، اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں عبادت شروع کر دی جائے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا دینا اس کو غلو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا اے میرے صحابہ، میری تعریف میں اس طرح غلو نہ کرنا، یہ تاغلو کی وضاحت کر رہا ہوں، اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں غلو کیا۔ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ تب ہم کلمے میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو گے۔ اس طرح نسائی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دین میں غلو نہ کرو، دین میں تجاوز نہ کرو، تم سے ساتھ پہلے جتنی قومیں تھیں ان کو اس غلو نے تجاوز نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہتا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کہتے ہیں اے سردار، ہمارے سردار، اے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے اچھے انسان، اے ہم میں سب سے اچھے انسان کے بیٹے۔ ابھی وہ یہاں تک پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بس، وہ کلام میں تقوی اختیار کرو، میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو، یعنی میرے رسول کریم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اور اللہ اوپر سے کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہودیو عیسائیو، لا تغلو، نہ تجاوز کرو، نہ حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو، دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، جو اللہ طریقہ بتا دے اس طریقے میں کمی بیشی نہ کرو۔ آگے کیا وہ کرتے تھے، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق کے، جو اللہ کتاب میں نازل فرمائے وہی اللہ کے بارے میں کہو، اپنے پاس سے نہ کہو اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، جو خود گھڑو اور اللہ پر تھوپ دو، یہ نہیں ہے۔ ولا تقولوا، نہ تم کہو اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق بات کے، جو وہی آ چکی ہے وہ حق ہے۔ باقی انسان کی ہر سوچ میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی وہی جو ہے وہ مکمل علم ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، لہذا حق کے سوا اللہ پہ کچھ نہ کہو۔ ہم جہاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آگے آ رہا ہے کیا کرتے تھے، سنو، کہتے ہیں انما، بے شک، المسیح، مسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، وہ کیا ہے، رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، تم نے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ غلو ہے۔ کہ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی ماں ہے، اور جبریل جو وہی لے کے آتے تھے کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے۔ وہ تین آگے لفظ آتا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ کیا ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ان کی امی کا نام مریم ہے، وہ امی کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں اور امی نے ان کو جنم دیا ہے، لہذا وہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ یہ ہے انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلماتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں بولا جاتا ہے جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کلمہ کن کہتا ہے، کن فیکون۔ وہ اللہ جب کلمہ کن کہتا ہے، ضرور نہیں لفظ کن ہی اللہ بولتا ہے، مطلب ایک اشارہ ہے سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو جس کلمے کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کن کہا تو عیسیٰ پیدا ہو گئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ القاہا، القا جو ہے نا یہ وہی کے معنی میں آتا ہے، بھیجا ہے اس کو، الا مریم، مریم کی طرف، اللہ نے اپنا حکم مریم کی طرف بھیجا ہے، تو مریم کے پیٹ میں عمل ہوا ہے، تو مریم کے پیٹ میں عیسیٰ رہا ہے، لہذا ان کی امی مریم ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ ایک مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ کیا، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جب مٹی سے اللہ نے کون کہا تو مٹی بن گئی، تو جب اس میں روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کی زندگی بن گئی۔ تو یہی اللہ کہتا ہے میں نے یہ کلمہ کون بھیجا الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اب روح کا بھی بہت زیادہ نصارہ نے جو ہے نا وہ غلو کیا، روح کیا ہے؟ قرآن میں خود صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یسألونک عن الروح، ہمیں ذرا روح کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کہتا ہے یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں،
کول ان کو بتا دیجئے ہی من عمر ربی، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ روح ایک نورانی چیز ہے، جس طرح فرشتے نورانی ہیں، نور ہمیں نظر نہیں آتا، تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہ چیز کی زندگی قائم ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر تک زندگی قائم ہے ہم کہتے ہیں اس میں روح ہے، جب وہ زندگی کی روح نکل جاتی ہے، نور نکل جاتا ہے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح روح جو ہے اللہ نے ہر انسان میں ڈالی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب روح ڈالی تو وہ چلتے پھرتے زندہ ہو گئے۔ ہر انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ روح ڈالتا ہے، تو وہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح ڈالی، تو وہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ تو اب کیا ہے؟ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، یہود و نصارہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، باللہ، اللہ پر۔ اللہ جو اب قرآن نازل کر رہا ہے اور آخری رسول نازل کیا، اس پہ ایمان لے آؤ۔ اب تم نے اپنی ملاوٹیں ڈال ڈال کے کتابیں بدل دی ہیں، اب تم نے ایمان لانا ہے اللہ پر۔ تو اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن جو نبی کا منہ سے نکل رہا ہے، اور نبی ان پر ایمان لے۔ فآمنوا باللہ، اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ، ورسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس کا مطلب اتنا کلیئر کر کے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، ثلاثہ کہتے ہیں تین، کیونکہ انہوں نے یقین کر لیا تھا اللہ بھی ہے، عیسیٰ پہلے اللہ کے بیٹے ہیں، پھر فرش سے پکڑ کے عرش پہ لے گئے اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہے، اور جبریل بھی اللہ ہے، لہذا تینوں مل کے ایک ہیں، تین ایک ہیں، ایک تین ہے، تو یہ تینوں کو وہ خدا مانتے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ تم کہو، ثلاثہ، تین تین، تم تین نہ کہو، کیا کہو؟ انتہو، منع ہو جاؤ، باز آ جاؤ، خیر لکم، اگر خیر چاہتے ہو، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ۔ تو یا اللہ کیا کہیں؟ اللہ کہتا ہے انما، بے شک اللہ، اللہ الہ، الہ ہے، معبود ہے، واحد، ایک اللہ، صرف کائنات میں اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے تم بندے ہو۔ جب معبود آتا ہے نا تو تمہاری توجہ کا مرکز، تمہاری خوشیوں کا عطا کرنے والا، غموں کو دور کرنے والا الہ، تمہاری عبادت اسی کے لیے ہے۔ انما، اللہ، بے شک اللہ جو ہے الہ، وہ معبود ہے، تم بندے ہو پوری کائنات میں، واحد، وہ ایک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، کس سے؟ این یکون، کہ او لہو، اس کے لیے، ولدن، اولاد، بیٹا، وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ کو تو اولاد کی ضرورت نہیں نا، تم بندے ہو، کمزور ہو، تمہیں خوشی کے لیے اولاد چاہیے، بڑھاپے میں اولاد سہارا چاہیے۔ اللہ تو کائنات کا مالک ہے، تم سارے اس کو بندے ہو، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ جب چاہے کائنات کو جس طرح چاہے پلٹ دے، اللہ ایک حکم سے ساری کائنات کو، انسانوں کو مار کے نئے انسان پیدا کر دے۔ اللہ کو کیا اولاد کی ضرورت ہے؟ لہذا سبحانہ، وہ ذات پاک ہے، این یکون لہ ولدن، کہ اس کی اولاد ہو، بیٹا، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ضرورت؟ لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے۔ تم تو آج بھی ترقی کر کے بھی آسمان تک نہیں پہنچے، آسمانوں میں کتنی کائناتیں آگے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ سارا اللہ کا ہے۔ وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، کتنی وسیع و رئی زمین ہے، کتنے، ابھی تو یہ 25% حصہ جو ہے وہ اس پہ ہے، باقی 75 سارا تو پانی ہے، اس پانی میں کتنی اللہ کی مخلوقات ہے، تمہیں گمان ہی نہیں، انسان تیرا دماغ ہی وہاں نہیں پہنچتا، آج کا کمپیوٹر بھی نہیں پہنچ سکا۔ لہو، اس اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں پہ سورج، چاند، ستارے چمک رہے ہیں، جنتیں، دوزخ ہیں، فرشتے ہیں، سب اللہ کے ہیں۔ وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وکفا، اور کافی ہے، اللہ باللہ، اللہ اکیلا کافی ہے، وکیلا، اس کائنات کا وکیل، اس کائنات کی کار سازی کرنے والا، اس کے کام بنانے والا، ایک چڑیا پہ بھی کوا حملہ کر رہا ہے، اور ایک فاختہ کے بچوں کو اگر اللہ انڈوں کو پال رہا ہے کووں سے بچا کے، تو وہ تم انسانوں کو
کو تو کا محتاج نہیں ہو سکتا، لہذا پوری کائنات کا پورا نظام چلانے کے لیے اللہ وکیل کافی ہے، کارساز، کام بنانے والا۔ اللہ کائنات کے سارے کام خود بنا رہا ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ اتنی بادشاہی کا مالک اللہ ہے، تم اس کو ایک مان لو۔ ایک بات یہ ترجمہ دہرا لیجیے جی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، الرسول، آخری رسول، بالحق، حق اور سچ لے کے آ گیا ہے، من ربکم، یہی حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وَإِن تَکْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے رہے، اڑے رہے کفر پر، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، تمہارے اندر کو جاننے والا، باہر کو جاننے والا ہے، حکیم، وہ حکمت سے کام لیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تمہیں دے رہا ہے، بہتر ہے تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یہودیو عیسائیو، لا تغلو، نہ تجاوز کرو، نہ آگے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، جو اللہ نے کہا 4 رکعتیں 4 پڑھو، اللہ نے جو جو حکم دیا ہے وہ کرو، اس میں آگے اضافے نہ کرو اپنے پاس سے، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق کے اللہ کے اوپر کوئی بات نہ کہو، جو قرآن کہے صرف وہ اللہ کا فرمان ہے، وہی کہو۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، اللہ کہو دکھاؤ قرآن میں، کیونکہ حق سارا قرآن میں ہے، قرآن میں آ گیا تو وہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فرمان صرف قرآن میں ہے۔ انما المسیح، بے شک مسیح، عیسیٰ بن مریم، جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، وہ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا ایک کلمہ ہے، القاہا، اللہ نے اس کو بھیجا، الی مریم، مریم کی طرف القاء کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے روح اشارہ دیا کہ تم اس بچے کو دریا میں ڈبے میں رکھ دو، تو وہی یہ القاء ہے کہ مریم کی طرف القاء کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، جس طرح تمام انسانوں میں اللہ روح بھیجتے ہیں، ہاں روحوں میں درجے ہیں، کہاں انسانوں کی روح، کہاں عیسیٰ علیہ السلام کی، کہاں پیغمبر اسلام کی روح، یہ روح تو اللہ نے مثالی بنائی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ نور آتا ہے تو بندے کی زندگی قائم ہو جاتی ہے، جب یہ نور نکل جاتا ہے تو بندہ لاش بن جاتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اپنا دین نہ بناؤ، نہ گڑو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ یہ 3 ہے، 3 خدا ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے یہی خیر ہوگی کہ باز آ جاؤ، انما اللہ، بے شک اللہ، الہ، الہ ہے، واحد اکیلا، کائنات کا اکیلا معبود اللہ ہے، سبحانہ، ہر طرح کے شرک سے وہ پاک ہے، این یکونا، کہ بناؤ تم لہو، اس کے لیے والدن، اولاد، تم اس کے لیے بیٹا بناؤ، اللہ اس چیز سے پاک ہے، کیوں اللہ کو ضرورت نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کا سب اللہ اس کا مالک ہے، وکفا، اور وہ کافی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، باللہ، اللہ کو وکیلا، وکالت کرنے کے لیے، یہ نظام چلانے کے لیے، کارسازی کے لیے اللہ خود ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔